اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں، جج جوری ایکسیکیوشنر۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ اور میں بار بار، میں جب سے جیل سے نکلا ہوں، میں نے چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی، اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی۔ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی، کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے، یہ ساروں کی مل کے سازش تھی۔ دیکھیں اب پیچھے دے جائے نا، میں بیل پہ تھا، میں ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی میرے پر چارج بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد جانے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی وارنٹ نکلی تو میرے سامنے رکھے، میں چپ کر کے ایکسیپٹ کر کے آپ مجھے جیل میں لے جائیں۔ یہ میں کہہ کے نکلا تھا۔ پھر کیا ضرورت کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے، شیشے توڑتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، جس طرح کے وہ بیچارے وہاں کام کرنے والے جو رجسٹری آفس پہ تھے ان کو ماریں پڑتی ہیں، کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، جو اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں۔ تو اس کا بعد تو رد عمل آنا تھا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے آرام سے بھی پکڑ سکتے تھے، مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی، میں ہائی کورٹ سے باہر نکلتا تب بھی پکڑ سکتے تھے، میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو کیا وہ سارا کچھ کرنا، وہ مار دھاڑ کرنا، کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا؟ اور یقین کریں، جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں، جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے، بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئی، کوئی میرے سے برا سلوک نہیں ہوا، وہاں سے لے کے نیب میں۔ تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا، جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، یہ جو سب کچھ ہوا ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے۔ اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا، اور وہ ہونا ہی تھا، انہوں نے بری، کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی، کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے، اور روک رہی تھی لوگوں کو، تو اس سے تو بری ہونا تھا۔ لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی، سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا، تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی۔ تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو، جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا، فوج کے دشمن بنا دیے، یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گھر جلایا گیا تھا، اس کیس میں بری ہو گئی ہیں۔ عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں۔ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، یہ جو جلائے گئے ہیں، وہ جو گھر جلایا گیا اور جدھر بھی 3-4 جگہ اور جو جگہ جلائی گئی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی بتانی تھی نا کیا ہے۔ تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا۔ تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں، کیا یہ ایک پری پلان، ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آڑ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگے ہیں، ان کی آڑ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا؟ ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلے سے پلان تھا؟ اب تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، نہیں تو ڈاکٹر یاسمین بری نہ ہوتی۔ اور میرا 27 سال کی پولیٹکس میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے۔ پرامن احتجاج، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب تک وہ پرامن رہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا
آئین میری کانسٹیٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے. 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی. 3 بتائیں کتنی FIR کٹی, کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنوں کی مار پٹائی کی گئی, کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی. UAE میں ابھی مجھے وہاں سے خبر آئی کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے العین میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے 10 سال میں پاکستانیوں نے نہیں وہاں کی تھی. تو پاکستان کا تو سرمایہ باہر جا رہا ہے, باہر سے چھوڑیں کہ سرمایہ پاکستان آنا ہے. لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں, وہ اپنا سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں, اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے, یعنی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں جن کو باہر نوکریاں مل سکتی ہیں, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے, تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ان کا تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ملک کو. تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں 2 راستے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف, یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف, رول آف لاء کی طرف, کانسٹیٹیوشن کی طرف, حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف. یہ 2 راستے اب آ گئے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اینڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہوں گا, آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے. ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی. سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ ڈسکس, سارے بوگس کیسز ہیں. تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے. یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی, چلیں جی میں جیل میں چلا گیا. اب آگے چلیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس میں نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے, کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے, آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا. بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے, ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے یہ 38% ہے, وہ 45% پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں جو عام کچن آئٹمز ہیں جو بجلی وغیرہ ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟